وصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کی نسبت تعلیم میں ہمیں اپنا علم اور اپنی محبت بخشی ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور علم کے اہل ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی رسائی میں آسانی ہی آسانی دیتا ہے، اور اللہ پروردگار اپنے بندے کی جدائی سے دور کر دیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے، اور اللہ کے بندے کے ساتھ کو پا لیتا ہے۔ فرمایا وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ کہ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حلال یا حرام کا ہے، اچھائی یا برائی کا ہے، فطرت یا ہدایت کا ہے، یہ حکم ہے۔ حکم سننا اور سنانا یہ پہلی کتابوں نے بھی کیا، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اس نے بھی یہ کام کیا۔ یہ حکم سننا اور سنانا جو کہ حلال و حرام ہے، جو کہ اچھائی یا برائی کا ہے، جو کہ فطرت یا ہدایت کا ہے۔ یہ ہدایت کون دیتا ہے؟ جو ہدایت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہے جس پر اللہ پروردگار نے انعام و اکرام فرمایا ہے، انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہے۔ یہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی تعلیم ہے، اور یہ تعلیم کس کی ہے؟ حکم حلال اور حرام کی تعلیم ہے، یہ فطرت اور ہدایت کی تعلیم ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار کا حکم حلال اور حرام کی تعلیم پاتا ہے تو یہ اللہ کی عبادت کرنے کے قابل ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے قابل ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ اللہ پروردگار کے حکم کی تعلیم دیتا ہے تو تعلیم عمل کی نہیں ہوتی کہ نماز بیٹھ کر پڑھنی ہے یا کھڑے ہو کر پڑھنی ہے یا ایسے پڑھنی ہے یا ویسے پڑھنی ہے۔ یہ عمل ہے، عمل جیسے ہو سکے ویسے کرنا ہے، عمل جیسے ہو سکے ویسے کرنا ہے۔ عمل میں جو تعلیم حکم کی دی گئی ہے، نماز کی دی گئی ہے، اسے نہیں چھوڑنا، اس کی ادائیگی ہے۔ اب اس کی ادائیگی کتنی ہے؟ جتنی وہ ادائیگی جانتا ہے۔ اب یہ جتنی ادائیگی جانتا ہے وہی کرے گا نا۔ ابھی اتحیات وہ جانتا نہیں، پڑھ نہیں سکتا، اسے اتحیات کا علم نہیں، تو پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عمل کی تعلیم نہیں دیتا، عمل کی تعلیم دینے والا حکم دوسرا ہے، وہ حکم ہے فطرت کا حکم ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ فطرت کے حکم میں حکم کی تعلیم کے اندر وہ کیا کرنے کے قابل ہے۔ آیا شادی کرنے کے قابل ہے کہ ابھی شادی کرنے کے قابل نہیں ہے؟ اس لیے یہ حکم سن کر اور سنا کر لوگ
بڑے نیک اور متقی پرہیزگار ہو جاتے ہیں، اور فتابیونی جو کہ حقیقت رحمت محبت میں اللہ کا بندہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کے ساتھ چلنے والا کتا بھی ولی اللہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے بندے سے بغض اور دوری اختیار کرنے والا شیطان ہو جاتا ہے، شیطان کا پیروکار جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں اس بات کو جانتا۔ کون جانتا ہے؟ جسے اللہ نے علم دیا ہے۔ اب پتہ چلا علم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعلیم میں علم ملتا ہے، اور یہ حکم کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ ایک اقرار اور تصدیق عملی ہے، زبانی ہے۔ یہ مومن جب اقرار اور تصدیق زبانی کرتا ہے یا قلبی کرتا ہے تو یہ علمی نہیں ہوتی۔ علم تو بھی اسے ملا ہی نہیں ہوتا، ابھی تو اللہ کا بندہ ملا ہوتا ہے، اللہ کے بندے کے پاس آیا ہوتا ہے۔ اب جب اللہ کا بندہ اسے حکم کی تعلیم دیتا ہے تو اب اس کا اقرار اور اس کی تصدیق جو اس نے دل میں عمل کیا تھا یہ علم والا بنتا چلا جاتا ہے۔ فرق ہے، ایک ولی ہوتا ہے، ایک ولی کامل ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے، ایک مومن کامل ہوتا ہے۔ یہ جو مومن کامل ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس سے نبی رسول علیہ السلام محبت کرتے ہیں، اس سے اس کا استاد محبت کرتا ہے، اس سے اس کا ماں باپ محبت کرتا ہے۔ اور جو ولی کامل نہیں ہوتا یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، یہ استاد سے محبت کرتا ہے، یہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کا عمل ہے۔ کیا کرتا ہے؟ محبت کا عمل کر رہا ہے۔ ابھی محبت کرنے کے قابل نہیں ہوا، ابھی محبت کرنے کے قابل نہیں ہوا۔ جب کسی کا فعل زندہ ہو جاتا ہے تب اس کا عمل زندہ ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کا فعل زندہ نہیں ہوا، وہ لاکھ عمل کرتا رہے، نابالغ ہے، وہ شادی کے قابل نہیں ہے، وہ لاکھ عمل کرتا رہے، اس میں فعل زندہ نہیں ہوا، زوجیت والا نامرد ہے۔ جب تک فعل کسی کا زندہ نہیں ہوتا اس کا عمل جو ہے وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلے فعل ہے جو اللہ ہم میں پھونکتا ہے، وہ کیا ہے؟ فطرت ہے۔ اور فعل کی حقیقت ماں باپ ہے کہ اللہ نے ماں باپ کو فعل فطرت کا عطا کیا ہوتا ہے۔ فطرت میں کیا پڑا ہے؟ فطرت ساری کو اللہ پروردگار نے ماں باپ میں رکھ دیا ہے، بیج میں رکھ دیا ہے، نقطے میں رکھ دیا ہے جسے ہم نطفہ کہتے ہیں۔ یہ فعل عمل کو زندگی دیتا ہے۔ جب کوئی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک جان مال سارا کچھ جو ہے اس سے بڑھ کر نبی رسول اور اللہ سے محبت نہیں ہو جاتی اس کا ایمان کب کامل ہے؟ کسی کو پتہ ہے اس بات کا کہ ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ حکم سننے سنانے سے کامل نہیں ہوتا، اللہ کے بندے کے پاس جانے آنے سے کامل ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک حکم موجود ہے تو ایسے ہی ہے جیسے فطرت کا پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ حکم میں فطرت رکھتا ہے یا غیر فطرت رکھتا ہے، یہ حکم میں ہدایت رکھتا ہے یا غیر ہدایت رکھتا ہے، یہ حکم میں اللہ کا بندہ رکھتا ہے یا غیر بندہ رکھتا ہے، یہ حکم میں ماں باپ رکھتا ہے کہ غیر ماں باپ رکھتا ہے۔ ابھی حکم میں یہ ماں باپ ہوا ہے کہ ابھی ماں باپ نہیں ہوا، یہ ہمیں حکم بتاتا ہے۔ حکم اچھائی اور برائی ہے، حکم دین ہے، حکم کی تعلیم اللہ کا بندہ ہے، حکم کی تعلیم اللہ کا بندہ ہے۔ معلم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے معلم اللہ نے بتایا ہے، مزکی اس لیے بتایا ہے کہ آپ میں جو فعل ہے وہ اللہ پاک کا جو عطا کرتا ہے وہ فعل علم ہے۔ اللہ پروردگار نے آپ کو تعلیم علم بنا دیا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا میں معلم ہوں۔ معلم کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ ہم سارے قیامت تک آنے والے اول آخر جتنے بھی نبی رسول ہیں انہیں اللہ کا یہ پیارا بندہ حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہے جو علم ہے، وہ تعلیم دیتا ہے تو علم عطا کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ماں باپ تعلیم دیتا ہے تو آگے اولاد ہو رہی ہوتی ہے۔ تعلیم سمجھ گیا نا کیا تعلیم ہے؟ فطرت کی تعلیم۔ جب وہ فعل اپنا ماں اور باپ فعل اپنا ادا کرتے ہیں تو اولاد ہوتی ہے۔ ہم اور آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے
ایک بیان ہے اور ایک بیان کی حقیقت ہے. اس حقیقت میں جو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو سننے والا تعلیم لے رہا ہوتا ہے، علم نہیں، تعلیم لے رہا ہوتا ہے. جب کوئی تعلیم لے لیتا ہے، جب کسی کو پھر علم ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وصال ہو جاتا ہے. اور جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وصال ہوا ہے اس کا وصال اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے. اب اللہ نے محبت کی ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے، اب سائیں جی نے محبت کی ہے، اب ماں باپ نے محبت کی ہے. جب تک کسی میں فعل زندہ نہیں نہ ہو جاتا تو فعل محبت کرتا ہے. اب فعل ہی اس میں موجود نہیں ہے، وہ محبت کس سے کرے گا؟ کس سے محبت کرے گا؟ اولاد تو اس کی ہے ہی نہیں، اولاد اس کی ہے ہی نہیں. جب نابالغ ہے، جب بالغ ہو جائے گا تو وہ اپنے فعل کو چاہے گا، اپنے فعل کی چاہت میں عمل چاہے گا. جب اپنی فعل کی محبت میں عمل چاہے گا تو یہ فریضہ زوجیت ہوگا، یہ فریضہ زوجیت ہوگا. اب اسے اولاد ہوگی. اب اولاد سے پتہ اس نے محبت کیوں کی ہے؟ پہلے اس نے اپنے آپ سے محبت کی ہے، اس لیے اولاد سے محبت کرتا ہے. اس نے کس سے محبت کی تھی؟ اپنے فعل جو اسے اللہ نے دے دیا تھا اس کے عمل سے اس کو محبت ہوئی تھی. اس لیے جب کوئی یہ کہتا ہے نا ہم محبت کا عمل کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تعلیم کی ساری باتیں ہیں، یہ علم کی ساری باتیں ہیں، یہ ایری گہری نتھو خیری باتیں نہیں ہیں. کوئی کہے کہ میں یہ باتیں ساری جانتا ہوں، میں علم والا ہوں. تو پاگل ہے، تیری مت ماری گئی ہے. اگر تو کسی اللہ کے بندے کی نسبت رکھتا تو اس اللہ کے بندے کی نسبت کو ہم جانتے ہیں. وہ جیسی نسبت ہوتی تجھے بتا دیتے کہ تیرے پاس کیا ہے. تیرے پاس حکم ہے یا حکمی تعلیم ہے، یا تیرے پاس تعلیم کا فعل ہے، یا تیرے پاس علم کا فعل ہے، یا تیرے پاس محبت کا فعل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محبت کا فعل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کا فعل ہے، اور ہم اول آخر جتنے بھی اللہ کے نبی سے نسبت رکھتے ہیں ان کے پاس تعلیم کا فعل ہے. اور یہ تعلیم کا فعل اسے ملا ہے اور جس کے پاس فطرت کا فعل ہے. فتبعونی کا ذکر ہے، یہ بہت بڑا بیان ہے. اس بیان کو اللہ بیان کرتا ہے تو حقیقت ہوتی ہے، اس بیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تو حقیقت ہوتی ہے. دو حقیقتیں ہیں، ایک محبت ہے اور ایک حقیقت علم ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ فرمایا اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں فعل پیدا نہ ہو جائے. پہلا فعل فطرت کا جو ماں باپ کے صدقے پیدا ہوتا ہے، دوسرا فعل اللہ کے بندے کا تعلیم کا فعل ہے جو اللہ کے بندے سے پیدا ہوتا ہے، تیسرا فعل علم کا فعل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا تعلیم میں جب اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے تو وہ پھر علم جو ہے اس کی عطا ہوتی ہے، پھر محبت کی عطا ہوتی ہے. ایسی تو نہیں فرما دیا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دیکھیے کتنی واضح اللہ کی باتیں، لیکن آج ہم بھول گئے. فنسیتہا، اللہ کا حکم ہوتا ہے میرا حکم تیری طرف آیا تھا، تو بھول گیا. کیا بولا تھا؟ حکمی تعلیم بھول گیا تھا کہ اللہ کے بندے سے تعلیم لینی ہے. جب کوئی اللہ کے بندے کے پاس آتا ہے اندھا قسم خدا کی ایسی آنکھوں والا ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے آنکھیں رکھنے والے وہ آنکھ نہیں رکھتے، جو اللہ کا بندہ پھر آنکھ دے دیتا ہے. پہلی آنکھ سے دوسری آنکھ جب ملی تو عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری پہلی آنکھ سے یہ زیادہ نوری ہو گئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی جو دی ہوئی آنکھ تھی اس میں کوئی کمی تھی، اس میں کوئی نقص تھا اور اس کی تنخیص کی جا رہی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میری آنکھ حکم میں تھی، اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب جو مجھے آنکھ آپ نے دی ہے تعلیم علم الہی کے اندر محبت کے اندر دی ہے. بات تو کوئی اور ہوتی ہے، بنانے کو لوگ بنا لیتے. حوالہ دو جی. میرا حوالہ کیا ہے؟ میرا حوالہ میرے ماں باپ ہے، اور ماں باپ کا حوالہ کیا؟ اس کی اولاد ہے. اس کے علاوہ کیا حوالہ ہے؟ تو کیا حوالہ لینا چاہتا ہے؟ تجھے حوالہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ماں باپ کا حوالہ ہوں اور ماں باپ میرا حوالہ ہے. حکم کا میں حوالہ ہوں کہ اس کو میں نے مانا ہے، مگر حکم کی تعلیم دینے والا جو وہ میرا حوالہ ہے، اس نے مجھے حکم کی تعلیم دی. حوالہ کیا تو مانگتا ہے؟ تیرا حوالے کے ساتھ کیا غرض؟ یا تو اپنا حوالہ ڈھونڈ جا کے،
تیرا جو حوالہ ہے تو بیان کر، حوالہ تیرا ہے اور مانگتا مجھ سے، پاگل ہو گیا بس آج کل یہی حال چلا ہوا، جی حوالہ دو۔ حوالہ میں کیا دوں؟ حوالہ تجھے چاہیے، تو حوالہ اپنا دیتا رہ جا کے جس کو دینا ہے۔ ہمارے حوالے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی امی ابے کا حوالہ ہوں اور امی ابا کا حوالہ میں ہوں، ایک دوسرے کے ہم حوالے، اپنے استاد کے ایک دوسرے کے حوالے ہیں، نبی رسول کے ہم ایک دوسرے کے حوالے ہیں، اللہ کے ہم ایک دوسرے کے حوالے ہیں۔ اللہ غیر کون بیچ میں آ گیا؟ حوالہ اسے ملا ہے، حوالہ اسے ملا ہے جسے حوالے کی تصدیق عطا ہو گئی ہے، زبانی نہیں، عملی نہیں۔ عملی اقرار اور تصدیق کرنے والا مومن کامل نہیں ہوتا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جو مومن کامل نہیں ہوتا اسے چاہیے اپنے ایمان کو کامل کرے۔ ایمان کو کامل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جیسے تو نے حکم پہلے مان لیا ہے نا، عملی مومن ہو گیا ہے، اب حکم کی تعلیم بھی حاصل کر لیں۔ حکمی تعلیم کے لیے وقت کم از کم اتنا چاہیے، کتنا؟ پنگوڑے سے لے کر قبر تک۔ اور اگر اللہ پروردگار پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم نہیں دیتا، فطرت پہلے دیتا ہے، فطرت کے ماں باپ دیتا ہے، فطرت کے استاد جو کہ ماں باپ ہیں وہ دیتا ہے، پھر حکم کے استاد دیتا ہے، حکم دیتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ایک دن آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنا بندہ دیتا ہے۔ بندہ حکم کی تعلیم دینے کے قابل ہوتا ہے، قابل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ماں باپ قابل ہے اولاد دینے کے قابل ہے، اسی طرح اللہ کا بندہ تعلیم دینے کے قابل ہوتا ہے۔ تعلیم دینے کے قابل جب کوئی ہوتا ہے تو اللہ نبی رسول کا وصال ہوتا ہے، اللہ نبی رسول کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، کیوں؟ اسے عملی محبت، عملی علم جو ہے وہ جب عطا ہوتا ہے تو اسے استاد مل جاتا ہے۔ استاد اس کو عمل کی تعلیم نہیں دیتا، نہ عمل کی تعلیم نہیں دیتا، استاد اس کو حکم کی تعلیم، وحی کی تعلیم دیتا ہے، جس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی یہ حمد و ثنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد، قرآن مجید، رکوع، سجدہ، یہ کیا عبادت کی تعلیم دیتا ہے، حمد و ثنا کی تعلیم دیتا ہے۔ عمل کی تعلیم اس لیے نہیں دیتا، عمل تجھ سے جیسے ہوتا ویسے کر لے، بیٹھ کے کر سکتا ہے تو بیٹھ کے کر لے، کھڑے ہو کے کر سکتا ہے تو کھڑے ہو کے کر لیں، رفع یدین کے ساتھ کر سکتا ہے تو رفع یدین کے ساتھ کر لیں، بغیر رفع یدین کے تو کرتا ہے تو بغیر رفع یدین۔ یہ کیسے پتہ چلتا؟ حکمی تعلیم دینے والے جو تجھے کہتے ہیں ویسے کر لیں۔ اس لیے جو جس کا امام ہے اس کی اقتداء کرے۔ اب نماز عاجز کے پیچھے بھی پڑھے، امام کسی اور کی اقتداء کر رہا ہوگا تو نماز چھوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اتنی سی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ سارے مسلمان ولی کامل ہو جاتے ہیں۔ کب ہو جاتے ہیں؟ جب اپنے استاد کی تعلیم میں پہنچتے پہنچتے کدھر پہنچ جاتے ہیں؟ جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی علم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی علم اور محبت میں داخل ہو جاتا ہے، یہ وہ ہے کہ فتابیونی کے اندر اس نے حکمی تعلیم کے اندر اللہ کی عبادت حمد و ثنا کی ہوتی ہے، اور حمد و ثنا کے اندر جیسے فطرت میں حق ہے، فطرت سچ ہے، اگر کوئی حق بولنے کے قابل ہے تو صرف وہی بولنے کے قابل ہے جو سچ بولتا ہے، سچ میں حق ہے، جیسے فطرت میں اولاد ہے، اس کے علاوہ اولاد نہیں ہوتی۔ اب یہ ہے کہ جب کوئی فتابیونی میں داخل ہوتا ہے تو یہ وہ ہے جو علم اور محبت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب علم اور محبت میں کون داخل ہوا ہے؟ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا ہے، محبت کرتا ہے، اور اللہ مل گیا ہے اور اللہ محبت کرتا ہے۔ جب کسی کو فتابیونی میں یحببکم اللہ، اللہ محبت کرتا ہے، یہ ولی کامل ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایمان کامل، یہ حامل القرآن ہے۔
اس کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے. کوئی اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہے، اور کوئی کتا اسے محبت کرتا ہے اللہ اسے ولی اللہ کر دیتا ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات. یہ محبت کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے. اس لیے جس سے اللہ محبت کرتا ہے نا، اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں، ان سے آپ بھی محبت کیا کریں. اللہ تعالیٰ کے نبی جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اور یہ شاگرد ہے. اور کس سے محبت کرتے ہیں؟ استاد جو اس شاگرد کو تعلیم دے رہا ہے. یہ دو ہونا، تیسرے نہ ہونا. تیسرا اگر ہونا ہی ہے تو ان سے محبت کرنا. ایسے ہی ہے نا. کوئی نصیب والا ہے جو ان باتوں کو جانتا ہے، ورنہ وہ اپنے تئیں سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. اپنے تئیں تو عمل ہے نا، اسے کیا پتہ دین کیا دیتا ہے، دین کا نقصان کیا ہے، دین کا نفع کیا ہے. کوئی نہیں جانتا. ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ یہ دین کا نقصان ہو گیا. بھلا اللہ کا بھی کوئی نقصان کرنے کے قابل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی نقصان کرنے کے قابل ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرو، پھر تب پتہ ہوگا کہ یہ نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے. کون ہے جو دین کا نقصان کرتا ہے اور کون ہے جو دین کا نفع کرتا ہے. کیونکہ دین جان اور مال دو چیزیں بچاتا ہے. جان اور مال بچاتا ہے. اور جب کسی کی جان بچتی ہے، مال بچتا ہے، تو یہ دین کا نفع ہے. اور جب کسی کی جان جاتی ہے، اس کا مال جاتا ہے، تو یہ دین کا نقصان ہے، کیونکہ وہ تو بچا رہا ہے نا ان دونوں کو. یہ ہے وہ بات. یہ ہماری جان اور مال جب بچتی ہے تو یہ دین کا نفع ہے جو ہمیں دیتا ہے، دین دیتا ہے. اور یہ کس نے ہمیں بتایا ہے کہ دوسرے کی جان مال بچانا ہے؟ اللہ کے حکم نے بچایا. اور بچانے کا طریقہ، حکم کی تعلیم اللہ کے بندے نے بتایا. اب یہ نفع ہے، اور جو اس نفع کو نہیں رکھتا وہ نقصان میں ہے. اس نے اپنا نقصان کیا ہے، تو یہ اپنا نقصان جو ہے یہ دین کا نقصان ہے. نقصان ہمارا ہے. دیکھ لو، دین کہتا ہے یہ میرا نقصان ہو گیا. نقصان اولاد کا ہوتا ہے. ماں باپ کیا کہتا ہے؟ نقصان میرا ہو گیا. تکلیف بیٹے کو بیٹی کو ہوتی ہے. تکلیف سے مرتا کون ہے؟ مر کون جا رہا ہوتا ہے؟ ماں باپ جا. پہلے سب سے حکم جاننا ضروری ہے. اب یاد رہے گی یہ بات کہ حکم کیا ہے. حکم جو ہے حلال حرام ہے. حکم کیا ہے؟ فطرت ہے. حکم کیا ہے؟ ہدایت ہے. جب کوئی حکمی تعلیم حاصل کرتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ کا بندہ ہے. اللہ کے بندے کے بغیر کبھی حکمی تعلیم کسی کو نہیں ملتی، کیونکہ یا اس کے پاس حکم حلال اور حرام ہے، یا اس کے پاس فطرت ہے، بالغ ہے نابالغ ہے، فطرت ہے، امی ہے یا ابا ہے، یا اس کے پاس ہدایت ہے، کتابیں یا کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں جو شک ہے وہ تو ہیں کہ نہیں ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. تو شک نہ کرنا کہ تیرے میں شک ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اور تجھ میں اندھیرے ہیں، یہ نور ہی نور ہے کتاب، شفا ہی شفا ہے کتاب. پتہ ہو گیا نا. اب دیکھیے تو حکم ہے، حکم بتایا جا رہا ہے. اب وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو سال جس پر ایمان لائیں وہ اللہ کا بندہ ہے. اب یہ تو حکم ہے. حکم کی تعلیم کون دے گا؟ معلم دے گا. معلم کے پاس تعلیمی عمل ہے، علم نہیں ہے. تعلیمی عمل ہے، علم نہیں ہے. کیوں؟ وہ حکم کی تعلیم دے رہا ہے، اور حکم جو ہے وہ نازل نبی رسول اللہ علیہ السلام پر ہوا ہے. حکم کی تعلیم دینے والا حقیقی معلم جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے. وہ معلم ہے، وہ علم والا ہے. قیامت تک حکمی تعلیم کا ہی عمل ہم کرنے والے ہیں. قیامت تک ہم محبت کا عمل کرنے والے ہیں، رحمت کا عمل کرنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود علم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارا کچھ جب خود ہے تو اللہ پروردگار میں اضافہ یہ ہے کہ اللہ پروردگار محبت اور محبت کرنے والا ہے. محبت اور محبت. حکم جاننے کے بعد اگر اللہ کا بندہ نہیں کسی کو ملا تو اس کی وجہ یہ وہ بدمعاش ہے. سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بدمعاش ہے. معاش اس کا رہنا سہنا جو ہے، معیشت جو اس کی ہے وہ گندی ہے. فرمایا اتتک آیاتنا فنسیتہا، کہ تجھے پتہ ہے کہ میرا حکم تیری طرف آیا تھا
تو نے اس حکم کو بلا دیا تھا. کس کو بلایا تھا؟ اللہ کے بندے کو بلا دیا تھا. اللہ کا بندہ ساتھ ساتھ آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جدھر اللہ کو یاد رکھنا ہے ادھر اللہ کو یاد تب رکھا جا سکتا ہے جب کوئی اللہ کے بندے کو یاد رکھتا ہے. اب دیکھیے اللہ کو یاد رکھنے کے لیے اقیمی الصلاۃ لذکری، میری نماز میری یاد کے لیے ادا کرو. اب جب نماز اللہ کی یاد کے لیے ادا کرنی ہے تو اللہ کے بندے جس نے یاد کی تعلیم دی ہے ایسے ادا کرنی ہے، اور اس کا سبق یاد رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ یاد رکھنا ہے کہ نہیں؟ جب اس کا سبق یاد رکھنا ہے تو یہ سبق جو ہے یہ رحمت برکت ہے، اور یہ سبق دینے والا جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے کہ رحمت کا سبق دے رہا ہے، حقیقت کا سبق دے رہا ہے، محبت کا سبق دے رہا ہے. یہ تو سبق ہے نا، اللہ تو نہیں ہے، یہ تو سبق ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے. اور جب حقیقی دینے والا رحمت للعالمین مل جائے اور حقیقی دینے والا سبق اللہ مل جائے، اس کی تو بات ہی بہت بڑی ہے. کوئی نصیب والا ہے جو حکم جانتا ہے، حکم کو تعلیم نہیں جانتا. تعلیم اللہ کے بندے کو جانتا ہے، معلم اللہ کے بندے کو جانتا ہے. اور کوئی نصیب والا ہے جو معلم کو جب معلم جانتا ہے تو یہ بھی جانتا ہے کہ یہ تعلیمی عمل کرنے والا ہے، یہ تعلیمی عمل کرنے والا ہے. وہ تعلیمی عمل کرتا ہے. علم کدھر ہوتا ہے؟ تعلیمی عمل کرتا ہے. ایسے ہی جیسے یہ محبت کا عمل کرتا ہے، رحمت کا عمل کرتا ہے، حقیقت کا عمل کرتا ہے. یہ بیان ہے، اور بیان کی حقیقت تو اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خود ہے. اب پتہ یہ تو ہو گیا نا کہ یہ بیان ہے، حقیقت وہ خود ہیں. اور بیان کس کا دیا جا رہا ہے؟ حقیقت کا دیا جا رہا ہے، محبت کا دیا جا رہا ہے، اللہ نبی رسول کا وصال دیا جا رہا ہے. یہ میں اور آپ کون ہیں؟ حقیقت کا بیان سننے والے ہیں. اور حقیقت ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ علم اللہ کا نبی ہے، محبت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی لیے فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرنا، کہ میں تمہیں تعلیم کا عمل نہیں دے رہا، میں تو تمہیں علم عطا کر رہا ہوں. علم عطا کر رہا ہوں، میں نے جو کہہ دیا علم ہے. صحابہ کرام کو ڈائریکٹ علم ملا ہے، اہل بیت کو ڈائریکٹ علم ملا ہے. ان کی بڑی شان ہے، ان کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے اللہ نے ان کو اپنا محبوب دے کر کیا ہے. جب تک فعل کسی کا زندہ نہیں ہو جاتا اسے دین کا نفع نہیں ملتا، اسے دین کا نفع نہیں ملتا. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اللہ پاک نے اسے فطرت دی ہوتی ہے، ابھی اسے ہدایت نہیں دی ہوتی، ابھی وہ نقصان میں ہے. مگر اگر مر جائے نا تو وہ نقصان میں ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بالغ کرتا ہے، فطرت کے بعد اسے ہدایت دیتا ہے. ابھی اسے ہدایت کی تعلیم نہیں ملی ہوتی، ہدایت نقصان ہے. پھر تعلیم جب ملتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نفع سے بڑا نفع ملتا ہے. پہلے بھی نفع ہیں لیکن صورت اس کی نقصان ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فطرت سے اسے ہدایت دیتا ہے، ہدایت سے اسے تعلیم دیتا ہے، اور تعلیم سے اسے تعلیم دینے والا دے دیتا ہے. پہلے ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے امی ابا تو اللہ نے دے دیے ہوتے ہیں لیکن اسے نہیں ملے ہوتے. امی ابا تو اللہ نے دے دیے ہوتے، اسے نہیں ملے ہوتے. ایسی تعلیم تو مل جاتی ہے لیکن تعلیم دینے والا پھر اللہ اسے دیتا ہے. اب اسے اس کی حقیقت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، محبت ملتی ہے. وہ اسے محبت کرتا ہے، اسے رحمت کے ساتھ پیش آتا ہے. اب پہلے اسے تعلیم ملی، پھر تعلیم دینے والا جب مل جاتا ہے اب کام اس کا ٹھیک ہو گیا ہے. ورنہ تعلیم لیتا ہے، عمل کرتا ہے، یہ جا وہ جا، اسے کیا پتہ یہ جا وہ جا نہیں ہونے آیا. یہ تو ہم ان کے ساتھ رہنے آئے، وہ تو نوری خاندان ہے، نوری گھرانہ ہے، ہم وہ ہیں وہ ہم ہیں. بس اتنی سی بات ہے. پہلے ہم اللہ کے علم میں ہوتے تھے، ہمیں اللہ کا نہیں پتہ تھا. نبی رسول اللہ علیہ السلام کے علم میں ہوتے تھے، ہمیں نبی رسول اللہ علیہ السلام کا نہیں پتہ تھا. پھر ہم امی ابے کے علم میں آ گئے ہیں، علم میں ہم تھے، ہمیں امی ابے کا نہیں پتہ تھا. یہ ساری چیزیں اس لیے دی گئی ہیں فطرت میں، ہدایت میں، کہ ہمیں اللہ نبی رسول کا علم حاصل ہو جائے. اور جب ہمیں
پہلے علم میں تھے، نہیں پتہ تھا اللہ کا، اللہ کو پتہ تھا، نبی کو پتہ تھا، اب ہمیں بھی علم ہو گیا، اب ہم امی ابے کو جانتے ہیں، جب آئے تھے نہیں جانتے تھے، اب ان میں رہے ہیں ہم جانتے ہیں، پہلے ہم تھے، یہ تو آنے کی بات بتا رہا ہوں، پہلے ہم تھے نہیں جانتے تھے، اب وہ علم ہمیں دے رہا ہے، ہمیں پتہ ہوتا جا رہا ہے، پہلے بھی ان کے پاس رہے ہیں، اب بھی ان کے پاس رہتے ہیں۔ فرمایا نہیں جدھر تم دو ہوتے ہو تیسرا اللہ، میں تمہارا اللہ ہوتا ہوں، جدھر تم تین ہوتے ہو چوتھا میں اللہ ہوتا ہوں، ہے یا نہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہی ہے۔ کب ہمیں اللہ نے جدا کیا ہے؟ کب کیا ہے؟ کوئی لمحہ ایسا آیا ہی نہیں، قسم خدا کی اگر کوئی لمحہ کسی پر آیا ہے، وقت کسی پر آیا ہے تو اللہ پروردگار سے وہ جدا ہوا ہے، تب اس پر لعنت پڑی ہے، اللہ نے تو کسی کو جدا کیا ہی نہیں، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اس در پہ جو ہے جلد مراد پائے، جو منہ پھیر کر جائے تو رستہ دراز ہے، جوتیوں میں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، مقصد تو مجلس میں بیٹھنا ہے۔ یہ کیا ہوا جوتیاں ہیں یا یہ اپنا واش روم ہے، یہ ہے وہ ہے، اور دنیا میں سارا کچھ ہی موجود ہے۔ ہم دنیا میں یار کے لیے آئے ہیں، اپنے محبوب کے لیے آئے ہیں۔ یہ عطا بڑی ہے، یہ نفع بڑا ہے، اس میں نقصان بھی اتنا بڑا، قسم خدا کی نفع ہے کہ ابتدا نفع کی ہوتی نقصان سے۔ ابتدا کب ہوتی ہے نفع کی؟ جب بندہ فطرت میں پیدا ہو جاتا ہے، فطرت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اب فطرت میں جب پیدا ہوتا ہے تو کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حیات، زندگی۔ اور کوئی فطرت میں آتا ہے پیدا نہیں ہوتا تو حیات نہیں ہے۔ حیات کے اندر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فعل کی بخشش کی ہے۔ بالغ ہوتا ہے تو فعل، زوجیت ماں باپ کا مل جاتا ہے، ہدایت میں تعلیم لیتا ہے تو معلم مل جاتا ہے، معلم کو جب جانتا پہچانتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتے ہیں، اور جب کسی کو نبی رسول علیہ السلام ملتے ہیں اللہ مل جاتے ہیں۔ کوئی چیز رہ گئی؟ اور بس رہ تو وہ گیا ہے نا جو رہ گیا ہے۔ پہلا جو رہ گیا اس پر جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا، دوسرا جو رہ گیا ہے اسے اولاد نہیں ہو سکتی، تیسرا جو رہ گیا ہے اسے اللہ کا بندہ نہیں ملا، چوتھا جو رہ گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہ ہی گیا ہے، کہیں جا ہی نہیں سکا، وہ اللہ نبی رسول کے علاوہ ہو گیا۔ اور جسے دنیا میں اللہ نے یہ عطائیں کی ہیں وہ کیسے شکر ادا کرے؟ ہم تو عاجز ہیں، اللہ جانتا ہے، قسم خدا کی ہم تو عاجزوں کے بھی عاجز ہیں، ہم سے یہ شکریہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے کوئی ماں باپ کا شکریہ ادا کرے گا؟ یہ تو وہی جانتا ہے نا جسے ماں باپ کی رضا مل گئی ہے، وہ ماں باپ کو راضی کرنے میں لگ گیا، اس کو پتہ، دوسرے کو نہیں پتہ۔ وہ اپنے عملوں سے ماں باپ کو راضی کرتا، کھلا تیرے، اپنے عملوں سے ماں باپ کو راضی کرتا، اپنے فعل سے راضی کر، فعل سے راضی کرے گا نا تو تیرے عمل محبت کے عمل ہو جائیں گے۔ اب ماں باپ کو راضی کر، وہ اپنے عملوں سے سائیں جی کو راضی کرتا ہے، اس کو کیا پتہ سائیں جی کی رضا کیا، سائیں جی کیا چاہتے ہیں، سائیں جی کدھر بیٹھنا چاہتے ہیں، کدھر اٹھنا چاہتے ہیں، کیا کھانا چاہتے ہیں، کیا پینا چاہتے ہیں، وہ تو سائیں جی خود بتائے گا تو پتہ چلے گا، تجھے کیا ان باتوں کا پتہ؟ وہ اپنے عملوں سے راضی کرتا ہے۔ جب کدو تھا نا، اس کے پاس کوئی عمل ہی نہیں تھا، دودھ بھی ماں پلا رہی تھی، لقمہ بھی ماں اور باپ اس کے منہ میں ڈال رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت یہ عمل لے رہا تھا، یعنی فعل لے رہا تھا اور عمل کے قابل ہو رہا تھا، یہ کیا شکریہ ماں باپ کا ادا کریں؟ پتہ نہیں ہے اسے۔ اسی طرح یہ اپنے سائیں جی کا کیا شکریہ ادا کریں؟ جیسے ماں باپ اسے سارا کچھ منہ میں ڈال رہے تھے نا، سائیں جی بھی اسی طرح اس کے منہ میں ڈالتے تھے۔ یہ بھاگ بھاگ کے جہنم کی طرف جا رہا تھا، پیچھے سے پکڑ پکڑی سے جنت کی طرف لا رہے تھے۔ یہ سائیں جی کا کیا شکریہ ادا کریں؟ سائیں جی اپنے سائیں جی کا کیا شکریہ ادا کریں؟ ہمیں سے کون ہے جو نبی رسول اللہ علیہ السلام کا شکریہ ادا کرے؟ کون ہے جو اللہ کا شکریہ ادا کرے گا؟ اس لیے اللہ کہتا ہے میری حمد و ثنا وہی ہے جو میں اپنی کرتا ہوں۔ ہم عاجز ہیں، عاجز ہیں، اور اگر کوئی اور ہی زیادہ عاجز ہو گیا ہے تو ہوتا ہے کون ہے؟ اسرا بعبدہ، وہ اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ نے علم سارا تھا۔ ہم کیا جانیں، ہم کیا جانیں، ہم کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ اس کی عطا ہے، اس کی مہربانی۔ آسان سا طریقہ میں عرض کرتا ہوں، سچی بات، آسان سا طریقہ، ماں باپ کی رضا میں لگ جاؤ، اپنے سائیں جی کی رضا میں لگ جاؤ، اپنے نبی رسول کی رضا میں لگ جاؤ،
اپنے اللہ کی رضا میں لگ جاؤ۔ جب ماں باپ کی رضا میں لگو تو بس فطرت کے خلاف نہ کرنا، غیر فطری کام نہ کرنا، کیونکہ اس سے ماں باپ کا بھی نقصان ہے اور آپ کا بھی نقصان ہے۔ اور جب اپنے سائیں جی کی رضا میں لگ جاؤ تو غیر حکمی کام نہ کرنا، غیر تعلیمی کام نہ کرنا، ان سے سمجھنا۔ جب آپ سمجھو گے تو آپ کی تعلیم کریں گے، کیونکہ وہ آپ کو تعلیم حکم کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ یہ تعلیم نہیں دے رہے کہ حکم کے خلاف کرنا یا حکم کی تعلیم کے خلاف کرنا۔ ان سے سمجھ لینا، یہ نہ ہو کہ وہ جو کہیں اپنے مطلب کا سمجھ لینا، وہ کہیں اپنی بچوں کی جا کے شادیاں کرو اور کہنا میرے سائیں جی نے کہا تھا کہ تم جا کے شادی کرو۔ عطا بڑی ہے، بیان بڑا ہے۔ فتح بیونی میں ایمان کامل اس کا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فتح تابیونی اس نے کی ہے جس نے اپنے سائیں جی کو پایا ہے۔ ہر وقت کا سائیں جی، مطلب میرا یہ اللہ کے بندے کی تعلیم حکمی حاصل کی ہے۔ حکم کو اگر کسی نے جانا ہے تو نقصان میں ہے، بچہ ہو گیا ہے تو نقصان میں ہے۔ چاہیے کہ پہلے ماں باپ ہو جائے، ماں باپ وہ ہو جو اللہ کا بندہ ہو جائے، اللہ کا بندہ وہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو جائے، اور اللہ کے نبی کا جو غلام ہو گیا ہے وہ اللہ کا بندہ حقیقی ہوا ہے۔ اب یہ ولی کامل ہے۔ ہوتے ہوتے بت بنے سب ٹوٹ گئے، دل میں جب محبوب آئے سب جھوٹ گئے۔ ہم نے دھوکہ تو کسی کو دینا ہی ہے، جھوٹ کیوں بولے؟ آپ نے جا کے یہ باتیں غور میں لانی ہے کہ بندہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ جس نے دھوکہ نہیں دینا جھوٹ کیوں بولے گا؟ مجھے بتاؤ۔ فرمایا منافقین بیما یکذبون، وہ جھوٹے ہیں، اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ جیسے آئے آگے جیسا کوئی منہ دیکھا ویسی چپیڑ مار دی، مجھ سے ملے تو اور بات کر دی، آپ سے ملے تو اور بات کر دی، جیسا دیکھا ویسا بیش پہن لیا۔ یہ منافق لوگ ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور جس نے دھوکہ نہیں دینا اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان مومن ہے، سارے عیب اس میں موجود ہیں، سارے عیب موجود ہیں، ایک چیز نہیں وہ کرتا، وہ کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ اکبر کبھی۔ یہ عطائیں ہیں اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔